السلام علیکم۔ جیسے جیسے حج کے دن قریب آتے جا رہے ہیں ایسے ایسے بے چینی بھی اور نروسنس بھی تھوڑی سی ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی فرض مس نہ ہو جائے، کوئی رکن رہ نہ جائے، اور حجاج اکرام کی بھی کوسچنز ہیں، سوال جواب ہیں ان کے بھی کہ کتنا ڈسٹینس ہوگا، کیسے معاملات ہوں گے، کیا کیا کرنا ہوگا۔ تو کوشش کریں گے کہ آج ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان چیزوں کو سم اپ کر سکیں تاکہ ہماری بھی ریویژن ہو جائے اور لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکے۔ تو حج کے جو بیسکس ڈیز ہیں وہ 5 ہیں، جسے مناسک حج پر بھی ہے، اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جو حج کا پہلا دن ہے وہ 8 ذی الحج ہے۔ تو گوگل میپ کی ہیلپ سے ہم یہ سارا کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ڈسٹینس بھی ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کتنا ڈسٹینس کس کے درمیان ہے، مینا، عرفات، جمرات، باقی طواف زیارہ، سارا ڈسٹینس بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتہ لگتا رہے گا تاکہ کوئی اگر پیدل بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو جو حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحج کو، وہ عزیزیہ سے ہم مینا کی طرف جائیں گے، جو کہ مین مکہ سے ہوتا ہے، لیکن میکسیمم پاکستانی، انڈین، بنگالی اور میکسیمم جو حجاج کرام ہیں وہ العزیزیہ میں ہوتے ہیں۔ یہ چیک کریں، العزیزیہ میں اگر پیدل جانا چاہیں تو اراؤنڈ 40 منٹس لگتے ہیں اور 2.5 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے مینا کا، مینا کیمپ کا۔ تو جو حج کا پہلا دن ہے وہ روانگی ہے مکہ سے مینا کی طرف۔ مینا میں جا کے جو کام ہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھنا ہے وہاں پہ۔ اگر کوئی پہلے بھی چلا جاتا ہے یا ساتھ کو بھی جیسے لوگوں کو لے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 8 ذی الحج کو مینا میں قیام کرنا ہے، رات مینا میں گزارنی ہے۔ تو یہ جو حج کا پہلا دن ہے یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ نے نمازیں وہاں پہ ادا کرنی ہیں اور جانا اپنے احرام میں ہی ہے، اپنے ہوٹل سے، اور وہیں سے نیت کر کے جانا ہے مینا کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں حج کے دوسرے دن کی طرف۔ جو حج کا دوسرا دن ہے وہ ہے مینا سے عرفات کی طرف۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈسٹینس ہے۔ تو جو مینا سے عرفات کی طرف ڈسٹینس ہے وہ یہ ایوریج ڈسٹینس ہے، باقی جس کا کیمپ جہاں بھی ہوگا اس سے 1 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو 9 ذی الحج کو ہم مینا سے عرفات کے لیے نکلیں گے اور نماز فجر کے بعد روانگیاں شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ بسیں بھی جاتی ہیں، لوگ پیدل بھی جاتے ہیں۔ مین کام وہاں پہ عرفات میں جا کے نماز ظہر اور عصر پڑھنا ہے اور وقوف عرفات ہے۔ تو اگر کوئی بھائی پیدل بھی جانا چاہتا ہے تو اراؤنڈ 3 آورس لگیں گے، ادروائز بسیز جاتی ہیں، اور ریکمینڈ بھی یہی ہے کہ آپ جو عرفات کا 9 ذی الحج کا سفر ہے وہ بس کے تھرو ہی کریں تاکہ ٹائملی پہنچ بھی جائیں اور آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو۔ اور وقوف عرفات کرنا ہے، ظہر عصر اکٹھے پڑھنی ہے۔ وقوف عرفات کیا ہے؟ وقوف عرفات یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی جب ہم نماز اکٹھی پڑھ لیں گے تو ہم نے عرفات میں ہی غروب آفتاب تک سٹے کرنا ہے، اسی ایریا میں سٹے کرنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اور آفٹر مغرب پریئر، مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز بغیر پڑھے ہم نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے 9 ذی الحج کو۔ مزدلفہ جا کے پھر ہم مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرفات اور مزدلفہ میں کتنا ڈسٹینس ہے۔ تو غروب آفتاب کے بعد جیسا کہ مغرب کی نماز ہم نے نہیں ادا کرنی عرفات میں، وہ جا کے ہم نے مزدلفہ ہی ادا کرنی ہے۔ یہ ہم عرفات ایک منٹ تقریباً 10 کلومیٹر ہے عرفات سے مزدلفہ کا ڈسٹینس، اور بغیر مغرب پڑھے ہم نے مزدلفہ کی طرف سفر شروع کر دینا۔ اور یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ پیدل ہی کریں کیونکہ بسیز میں رش بہت ہو جاتا ہے اور 2-3 گھنٹے بسیز ویسے ہی کھڑی رہتی ہیں۔ تو یہ 10 کلومیٹر کا ڈسٹینس آ رہا ہے جو تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے، مطلب ایوریج 1.5 سے گھنٹہ لگتا ہے کہ جب آپ مزدلفہ کی باؤنڈری میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کے نماز مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنی ہے، اور وہیں پہ مزدلفہ میں آج رات 9 ذی الحج کو ہم نے قیام کرنا ہے، رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ تو یہ دوسرے دن کی ایکٹیویٹی۔ اب ہم چلتے ہیں حج کے تیسرے دن کی طرف، جو کہ ہے مزدلفہ سے مینا کی طرف۔ اس کا ڈسٹینس چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا کتنا ڈسٹینس ہے۔ مزدلفہ سے مینا کی طرف تقریباً 7 کلومیٹر ڈسٹینس آ رہا ہے یہ۔
تو وہ 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے، وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ وقوف مزدلفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جب تک روشنی پھوٹ نہیں جاتی تب تک قیام کرنا ہے، پھر مینا کے لیے روانگی کر لینی ہے۔ اور مینا میں جا کر جو 10 ذی الحج کو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جمرات ہے، جمرات ہوتا ہے کنکریاں مارنا، اور 10 ذی الحج کو ہم بڑے شیطان کو، جسے جمر عقبہ بھی کہتے ہیں، اس کو کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اور ایک اور بات، جب ہم مزدلفہ میں قیام کریں گے ہمیں کنکریاں مزدلفہ سے ہی اکٹھی کرنی ہیں، اور وہ پہلے دن کے لیے 7 کنکریاں ہیں، باقی دوسرے دن کے لیے 21 اور تیسرے دن کے لیے 21 ہیں، اور چوتھے دن کے لیے ان کیس اگر آپ 12 ذی الحج کو مغرب سے پہلے نہیں نکلتے تو پھر آپ کو 13 کا بھی سٹے کرنا پڑتا ہے، وہ آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ٹوٹل آپ نے کنکریاں 70 اکٹھی کرنی ہیں مزدلفہ کے میں ہی قیام کے دوران۔ اٹس مین 9 ذی الحج کو آپ نے جب قیام کرنا ہے مزدلفہ میں تو وہاں پہ کنکریاں بھی اکٹھی کر لینی ہیں جمرات کے لیے۔ تو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے جب مینا آ جائیں گے 10 ذی الحج کو، اس کے بعد حلق کروانا ہے، پھر ہم احرام کھول دیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ جب ہم مزدلفہ سے مینا آ رہے ہوں گے تو ہم جمرات ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن جو سیکیورٹی ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ ہمیں واپس بھیج دیں گی، کیونکہ ہمارے ساتھ سامان بھی ہوگا۔ وہ سامان الاؤ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو اپنے کیمپس میں رکھ کر آئیں پھر رمی کریں۔ تو آپ نے بھی پہلے کیمپ میں جانا ہے، اپنا سامان وہاں اتار کے پھر رمی کے لیے آنا ہے۔ تو یہ 10 ذی الحج کے کام ہیں کہ کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا احرام یا حلق کروانا، پھر احرام کھول دینا، اور اس کے بعد طواف زیارہ کے لیے جائیں گے اور طواف زیارہ کریں گے اور صحیح کریں گے۔ لیکن رات قیام آپ نے مینا میں ہی کرنا ہے۔ جو طواف زیارہ ہے وہ عام ڈریس میں، کیجول ڈریس میں کر سکتے ہیں۔ احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی جب ہم حلق کروا لیں گے، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک پابندی سٹل رہے گی، وہ ہے ازدواجی تعلقات، وہ سٹل رہے گی۔ لیکن جو رات کا قیام ہے وہ مینا میں ہی ہے۔ طواف زیارہ کریں اور صحیح کریں گے آپ 12 ذی الحج غروب آفتاب سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حج کے چوتھے دن، جو کہ 11 ذی الحج، اور حج کا جو چوتھا دن ہے یہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مینا کیمپ سے الحرم کتنی دور ہے۔ جو لوگ پیدل جا کر طواف زیارہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ تو یہ اراؤنڈ 6.5 کلومیٹر ہے، 6.5 کلومیٹر ہے مینا سے مسجد الحرام۔ تو جو لوگ مینا سے طواف زیارہ کے لیے پیدل جانا چاہتے ہیں تو اراؤنڈ 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ جا کے طواف زیارہ کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ حج کا جو چوتھا دن ہے 11 ذی الحج، اس میں صرف جو مین ایکٹیویٹی ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ وہ بھی اسی طرح پہلے چھوٹے کو کنکریاں ماریں گے، پھر درمیانے کو، پھر بڑے شیطان کو، جو کہ جن کا نام ہے ایک اولا ہے، پھر وسطیٰ ہے، پھر عقبہ ہے، ان کو ہی کنکریاں مارنی ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے جو شیطان کو جب کنکریاں ماریں گے پھر دعا کرنی ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور جو بڑا شیطان ہے اس کو جب کنکریاں مارنی ہے تو پھر دعا نہیں کرنی، پھر کیمپ میں واپس آ جانا ہے۔ اور جو ٹائم ہے کنکریاں مارنے کا وہ زوال آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، لیکن سعودی جو علماء ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ صبح فجر ٹائم تک رمی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو حج کا 5واں دن ہے اس میں بھی یہی ہے، جو چوتھے دن کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ اگر ابھی تک طواف زیارہ نہیں کیا تو آج غروب آفتاب سے پہلے ضرور کر لیں، اس میں 12 ذی الحج سے پہلے کر لیں۔ غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ مینا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ کو سٹے کرنا پڑے گا مینا میں ہی، اور 13 ذی الحج کو رمی کے بعد آپ مکہ مکرمہ واپس جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا حج کے جو مین 5 ڈیز تھے ان کی ایکٹیویٹیز، ان پر ایک ہم نے نظر ڈالی ہے، کوشش کی ہے کہ ڈسٹنس بھی سارا دیکھ لیں اور اس کو گوگل کی میپ سے میئر بھی کر لیں۔ تو جو ٹوٹل ڈسٹنس اگر بن رہا ہے، جو پورا پیدل شیدل سب کچھ کرنا ہے، تو اراؤنڈ 45 کلومیٹر بنتا ہے جو پیدل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج ہمارے لیے آسان کرے۔